بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جیسے کہ لوگ دنیا داری میں پڑے ہیں، ویسے ہی پریشانیاں اور مشکلات ان کے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ مشکلات پریشانیاں اس قدر ہیں کہ انسان کا اس میں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ایک سب سے بڑی نحوست جسے کہ جہیز کہا جاتا ہے، اس کی نحوست دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، نخرے کرنے والی ہو، امیر ترین ہو، اس کے خاندان، اس کے رشتہ دار بہت زیادہ پہنچ والے ہوں، برادری اچھی ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلیں اور ایسا رشتہ دیکھیں کہ لڑکی با کردار ہو، نیک سیرت ہو، نمازی ہو اور پرہیزگار ہو، تاکہ وہ آپ کے گھر کو بھی اچھا بنا سکے، آپ کی اولاد کو بھی اچھا بنا سکے اور آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کر سکے، نہ کہ آپ کا سارا رجحان جہیز کی طرف ہو، اور جہیز کے ساتھ ساتھ آپ کا سارا رجحان نہ کہ ایسی چیز کی طرف ہو جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے اور آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے۔ لہٰذا آپ نیک سیرت بہو تلاش کریں، یا آپ نے اگر لڑکا دیکھنا ہے تو ایسا رشتہ دیکھیں جو کہ صرف یہ نہیں کہ اچھا کماتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اور پرہیزگار ضرور ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے اکثر نوجوان نسل خودکشی کر رہی ہے، اور خودکشی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اپنے لیے جہنم مانگ لیتے ہیں، اور ساتھ میں قبر کا عذاب بھی مانگ لیتے ہیں۔ لہٰذا بے روزگاری سے حفاظت کا بھی وظیفہ صرف اور صرف قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک جو ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں آپ کو فضیلتیں ملیں گی۔ دولت جو ہر انسان کا ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے، ہر انسان دولت چاہتا ہے لیکن محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب تک انسان محنت، جد و جہد اور مشقت نہیں کرے گا، تب تک اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا وظائف تو کرتے ہی ہیں آپ، نماز تو پڑھتے ہی ہیں آپ، نیکیاں تو کرتے ہی ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی جد و جہد کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق ضرور ملے گا۔ آج میں آپ کے لیے سورہ تکویر کا وظیفہ لائی ہوں۔ سورہ تکویر جو کہ نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ تکویر کا وظیفہ نماز عصر کے بعد والا بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ سورہ تکویر ایک اور چیز کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے بندش کا توڑ۔ جب آپ کا رشتہ ہو رہا ہو، اچانک سے رک جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر بندش کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، تمام مسائل حل ہو چکے ہیں، پاسپورٹ تیار ہے، ویزا تیار ہے،
لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ جا نہیں پاتے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر بندش کروا دی گئی ہے۔ اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں کا کاروبار چمکایا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ زیرو پر آ چکا ہے، دکان خالی ہو چکی ہے، اور کوئی بھی جو گاہک ہیں وہ آپ کی دکان سے گزر کر آگے چلے جاتے ہیں اور آپ کی دکان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر بندش کروا دی گئی ہے۔ آپ نے کوئی بھی کاروبار شروع کیا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار شروع کیا ہے، لیکن اس پر برکت نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر بندش کروا دی گئی ہے۔ لہٰذا سورہ تکویر ہر قسم کی بندش کو توڑنے کے لیے مجرب و مؤثر ہے۔ اگر آپ بندش محسوس کریں تو ہر روز نماز فجر و عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ تکویر پڑھیں۔ اگر بارش کے دوران 100 مرتبہ پڑھی جائے تو حاجت فوراً پوری ہوگی اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ روزگار، شادی بیاہ ہر کام کے لیے مؤثر ہے۔ خود پڑھنا سونے پر سہاگا، اور بارش کے دوران اگر کوئی دوست یا عزیز وغیرہ پڑھ کر آپ کے حق میں دعا کرے تب بھی اثر ہوگا، کیونکہ یہ کئی بار کا تجربہ شدہ عمل ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ اس کے ساتھ نماز عصر کے بعد کہا جاتا ہے کہ اکثر سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اگر سورہ تکویر کا یہ وظیفہ کر لیا جائے تو دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، اور آپ اپنی اس دولت سے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، ہر کسی کی مدد ضرور کرنا، کیونکہ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ تکویر پڑھنی ہے۔ سورہ تکویر پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ آپ کی حاجت کیا ہے؟ شادی کی خواہش ہے، رزق کی خواہش ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ سب کا نام لوں۔ البتہ میں نے سب کا نام دعا میں شامل کیا ہے۔ میری ایک بہن ہے نسیم افضل، انہوں نے UK سے انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے۔ طارق محمود ہیں، کلثوم ہیں، ساجد حسین ہیں، فاروق معی الدین ہیں، اور اطہر جہان ہیں، غزالہ رافی ہیں، محمد جمیل ہیں، محمد فرقان ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے۔ غزالہ تبسم ہیں، اللہ پاک آپ کی مشکلات پریشانیاں حل کرے۔ محمد علی نواز ہیں، عبدالاحد ہیں، محمد ہیں، اور سرتاج خان ہیں، اور شہباز ہیں، رخسانہ زین ہیں، محمد غوث ہیں، رانا صاحب علی ہیں، انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی۔ عابدہ بانو ہیں، شکیل احمد ہیں، سمینہ شکیل ہیں، اور وسیم اختر ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ عظیم حسین ہیں، اور رضا خان ہیں، مبشرہ ہیں، بلال ہیں۔ تو یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ محمد جاوید انور بھی ہیں۔
تو اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے بھی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے روحانی وظائف چینل کے لیے درود پاک کا اہتمام کیا ہے اور پیش کیا ہے، ان کا درود پاک محفل میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔